معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں بات کروں گا جمہوریت کا صحیح مفہوم کیا ہے اور موجودہ طرز حکمرانی کس راہ پر گامزن ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ تمام ناظرین ضرور سنیں گے اور اپنے دوست و احباب تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، جنوری کا مہینہ چل رہا ہے اور 26 جنوری بالکل قریب ہے۔ یہ 26 جنوری کی تاریخ ہندوستانیوں کے لیے ایک عظیم تاریخ ہے۔ جب بھی یہ تاریخ آتی ہے ہمیں بہت سی چیزوں کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ اسی دن ہندوستانیوں کو اپنا ایک جمہوری دستور ملا جس میں تمام ہندوستانی باشندوں کو برابری کا درجہ دیا گیا۔ ناظرین و سامعین، ہم میں سے اکثر لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا یہ ملک ہندوستان تقریباً 200 سالوں تک انگریزوں کے قبضے میں رہا۔ ان انگریزوں کے خلاف ہمارے اکابر، ہمارے علماء اور ہمارے بڑے پرکھوں نے جم کر مقابلہ کیا، اور کتنے ہی ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا اور مسلسل جدوجہد کرتے رہے، اور بالآخر 15 اگست 1947 عیسوی کو انگریزوں کو یہ ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور اس طرح ہمارا یہ ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے نکل کر آزاد ہوا۔ ناظرین و سامعین، جب یہ ملک آزاد ہو گیا تو اس وقت اس کے پاس اپنا کوئی قانون نہیں تھا جس پر یہ عمل کریں، بلکہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون نافذ تھا، اسی پر عمل ہوتا رہا۔ آزادی کے بعد ہمارے اکابر اور ہمارے پرکھوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ملک گنگا جمنی تہذیب کا سنگم ہے، یہاں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اس لیے ایک ایسا قانون بنایا جائے، ایک ایسا دستور بنایا جائے جس میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کی رعایت کی جائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر اور اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے قانون ساز اسمبلی قائم کی گئی۔ پھر بھیم راؤ امبیڈکر کی نگرانی میں 26 نومبر 1949 عیسوی کو ایک جمہوری قانون بن کر تیار کیا گیا، جسے 26 نومبر 1949 عیسوی کو دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا، اور اس قانون کی جانچ پڑتال کے بعد 26 جنوری 1950 عیسوی کو جمہوری قانون کا نفاذ عمل میں آ گیا۔ معزز ناظرین، اس جمہوری قانون کے اندر ہر مسلک، ہر مذہب کے ماننے والوں کی بھرپور رعایت کی گئی، تمام مسالک و مذاہب کے ماننے والوں کو پورا حق دیا گیا، کسی کو کسی پر برتری نہیں دی گئی، ہندوستان کے تمام باشندوں کو برابری کا درجہ دیا گیا۔ جمہوریت کا صحیح مفہوم بھی یہی ہے کہ ہر ایک فرد کو برابری کا درجہ ملے۔ جمہوریت کے بنیادی 4 عناصر ہیں، یعنی جمہوریت کے 4 ستون ہیں۔ جمہوریت کی بقا اور جمہوریت کی حفاظت کے لیے 4 ستون مقرر کیے گئے ہیں، اور ان 4 ستونوں میں سے سب سے پہلا ستون انتخاب کو قرار دیا گیا، جسے ہندی زبان کے اندر چناؤ اور انگریزی زبان کے اندر ووٹ کہا جاتا ہے، اور ہر عام و خاص کے نزدیک ووٹ ہی سے یہ زیادہ مشہور ہے، یعنی ووٹ جمہوریت کا پہلا ستون قرار دیا گیا، کیونکہ جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کی حکومت، عوام کی حکومت، عوام جس کو منتخب کرے گی وہی حکومت کریں گے۔ چنانچہ یہ جمہوری قانون کا جو پہلا ستون ہے وہ ووٹ ہے، لیکن ہم غور کریں کہ کیا اس کا استعمال ہمارے ملک کے اندر صحیح ہو رہا ہے، کیا اس کا حق کما حق ادا ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر جس طور پر عمل ہونا چاہیے کیا وہ عمل ہو رہا ہے، چاہے وہ لوک سبھا کا الیکشن ہو یا راج سبھا کا الیکشن ہو، اس میں بالکل صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔
الیکشن سے پہلے، گنتی سے پہلے خوب شہرت رہتی ہے کہ فلاں پارٹی جیت رہی ہے، لیکن جب نتیجہ آتا ہے تو بالکل اس کے برخلاف نظر آتا ہے، اس کے بالکل خلاف سامنے آتا ہے۔ جیتتی کوئی اور پارٹی رہتی ہے لیکن نتیجہ کسی اور پارٹی کے حق میں آتا ہے۔ یعنی میری مراد EVM گھوٹالہ، اس سے تو ہر ایک انسان واقف ہے۔ اسی طرح جمہوریت کا دوسرا ستون طرز حکمرانی ہے، یعنی جمہوریت کے مطابق حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی ایک مذہب کی طرف توجہ نہ دے، بلکہ تمام کو برابری میں رکھے، ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کرے اور ملک کی ترقی کے میدان میں آگے لے جائے، ملک کو بڑھائے۔ لیکن اس ستون کے اندر بھی غور کریں، یہ بھی ڈگمگاتا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح جمہوریت کا تیسرا ستون عدلیہ ہے، یعنی انصاف کرنے والی جگہ، جہاں سے لوگوں کو انصاف کی امیدیں رہتی ہے، جہاں کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ حق کو حق اور سچ کو سچ ثابت کریں گے، وہ حق اور سچ کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے، معاملہ کو جلد از جلد سلجھا دیں گے۔ لیکن غور کریں کہ کیا ہمارے ملک کے اندر عدلیہ پر اس طرح عمل ہو رہا ہے؟ کیا وہ اس طرح کارنامے پیش کر رہے ہیں؟ کیا فرقہ پرستی کا اس کے اندر دخل نہیں ہے؟ جب ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فرقہ پرستی اس کے اندر بھی داخل ہو چکی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے کیسز بھی لامبے کر دیے جاتے ہیں اور انصاف نہیں مل پا رہے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، جوانی سے لوگ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، کچھ تو انصاف پائے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں انصاف نہیں مل پاتا ہے۔ بابری مسجد کے معاملے کو ہی سامنے رکھیے کہ سپریم کورٹ اس بات کو بھی مان رہی تھی کہ میر باقی نے یہاں مسجد بنوائی تھی، سپریم کورٹ اس بات کو بھی مان رہی تھی کہ یہاں مسلمانوں نے سالوں تک نمازیں ادا کی، سپریم کورٹ ان تمام باتوں کو مان رہی تھی، لیکن فیصلہ کیا دیا؟ انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا، جس کو ہم تمام لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ ستون بھی کھوکھلا ہو چکا ہے۔ اسی طرح جمہوریت کا چوتھا ستون میڈیا ہے۔ معزز ناظرین، غور کریں کہ میڈیا کو چوتھا ستون قرار دیا گیا۔ آخر کون سی وجہ تھی کہ میڈیا کو جمہوریت کا چوتھا ستون قرار دیا گیا؟ وہ صرف اس بنیاد پر کہ میڈیا کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ عوام کے سامنے حق بات لائے، حکومت کی چال بازی کو واضح کرے۔ میڈیا کا کام جانبدارانہ نہیں ہے، میڈیا کا کام حق کو حق اور سچ کو سچ ثابت کر دکھانا ہے، میڈیا کا کام سچ کو سچ اور حق کو حق دکھانا ہے۔ لیکن ہم غور کریں، کیا میڈیا اپنے اس عمل پر قائم ہے؟ کیا میڈیا اس طرح عمل کر رہی ہے؟ جب ہم غور کریں گے بالکل اس کے برخلاف نظر آئے گا۔ اگر پولیس کسی کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیتی ہے، میڈیا یہ کرتا ہے اسے مجرم بنا کر ثابت کر دیتا ہے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر میڈیا ثابت کرتا ہے، اور اس کام میں وہ ایکسپرٹ ہے۔ میڈیا جانبدار بن چکا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میڈیا صرف اور صرف ایک مسلک کو، ایک مذہب کو نشانے پر لیے ہوا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ چاروں ستون ڈگمگاتے نظر آ رہے ہیں، جمہوریت دم توڑتی نظر آ رہی ہے، گنگا جمنی تہذیب مٹی میں ملتی نظر آ رہی ہے، جمہوریت کا شیرازہ بکھرتا نظر آ رہا ہے۔ سامعین و ناظرین، 26 جنوری دراصل ہمیں ان ساری باتوں کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں جمہوریت کا صحیح مفہوم رہے، اسی بات کو دلانے کے لیے ہر سال 26 جنوری آتا ہے۔ 26 جنوری آ کر ہمارے ذہن و دماغ کے اندر اس بات کو بٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جمہوریت کا صحیح مفہوم و مطالب یہ ہے، اس کو اعادہ کرانے کے لیے ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھانے کے لیے آتا ہے۔ معزز سامعین اور موجودہ حکومت کی طرز حکمرانی سے ہر کون ناواقف، ہر شخص کے سامنے صاف اور واضح ہے کہ یہ کس طرح حکمرانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی طرز حکمرانی ٹھیک انگریزوں کی طرز حکمرانی کی طرح ہے، بالکل اسی طرز سے حکمرانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انگریزوں کے تسلط سے قبل ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا،
لیکن انگریزوں نے لوٹ لوٹ کر اس ملک کو کنگال بنا دیا۔ ٹھیک اسی طرح موجودہ حکومت بھی ہندوستان کی قیمتی اشیاء کو فروخت کرنے میں لگی، ان کی قیمتی چیزوں کو بیچنے میں لگی۔ اسی طرح جس طرح انگریز مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے آزادی کی فکر کو مٹانے کے لیے، آزادی کے جو بھوت ان کے اندر سوار تھا، وہ لوگ جو آزادی چاہتے تھے، مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے اس بات کو مٹانے کے لیے انگریزوں نے مسلمانوں کے مراکز یعنی مساجد و مدارس کو مٹانے کی ناپاک کوشش کی، اور وہ اس کی کوشش میں لگے رہے۔ ٹھیک اسی طرح موجودہ حکومت بھی اس کام میں پیش نظر آ رہی ہے۔ مدارس و مکاتب کو وہ اپنا نشانہ بنا ہوئے ہیں۔ اس لیے ان تمام حالات کے پیش نظر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے چال کو سمجھیں، اور ان چاروں ستونوں کے اندر، ان چاروں اداروں کے اندر ہم اپنے ایماندار نمائندے کو بھیجنے کی فکر کریں۔ ان کے لیے ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارے نمائندے ان چاروں ستونوں کے اندر داخل ہوں، ان چاروں اداروں کے اندر داخل ہوں۔ ووٹ یعنی انتخابات کے اندر بھی ہمارے نمائندے ہونے چاہیے، عدلیہ کے اندر بھی ہمارے نمائندے ہونے چاہیے، حکمرانی کے اندر بھی ہمارے نمائندے ہونے چاہیے، اور ہماری ایک مضبوط میڈیا بھی ہونی چاہیے۔ ہمیں ان سب چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے اور ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ہندوستان کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کن کن مراحل سے گزرا ہے ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکابر اور علماء نے اس ہندوستان کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں، جتنے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان سب چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اللہ ہم سے ضرور ناراض ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے اوپر یہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر مختلف شکلوں کے اندر عذاب نازل فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کریں، اللہ سے مانگیں، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، اپنے کوتاہیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگیں، اللہ سے خوب مانگیں، اور اللہ کے حضور روئیں، گڑگڑائیں، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی ہماری سنیں گے، ہمیں عافیت بخشیں گے۔ بس اخیر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کے اندر گنگا جمنی تہذیب کو قائم و دائم رکھے، اور تمام عہدیداروں کو اپنے عہدے پر پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ ما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔